ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ کل آپ نے ایک ولاگ ملاحظہ کیا تھا کہ جس میں یہ بتایا تھا کہ سویڈن کی حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو سویڈن کی نیشنلٹی ہے، شہریت ہے، اس کی جو جانچ پڑتال کرے گی اور اس کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی، اور حکومت چاہتی ہے کہ اب نیشنلٹی لینے کے لیے مدت جو ہے وہ 5 سے 8 سال کر دی جائے اور اس میں باقی بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی جائیں۔ اس حوالے سے جو مائیگریشن کی منسٹر ہے ماریا میلمر ستینگارڈ، ان کے ساتھ اخباری نمائندوں نے بات کی ہے اور اس حوالے سے ان کا خصوصی جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس ولاگ کی صورت میں پیش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم 5 سال کی مدت جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر مائیگریشن کا کہنا ہے کہ ڈنمارک میں اور جرمنی میں بھی جو ہے وہ 5 سال نہیں ہے، وہاں بھی مدت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم بھی اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ ان کا کہنا تھا کہ سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے اس کی ایک ویلیو ہے اور اس کی ویلیو کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ قانون سازی اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ریکوائرمنٹ لا رہے ہیں اگر آپ ان کو کمپیئر کریں دوسرے یورپی ملکوں سے تو یہ کسی طرح سے جو ہے وہ زیادتی نہیں ہے، اور اس وقت سویڈن کا جو شہری بننا وہ بہت ہی آسان ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم غیر ملکی لوگوں کو سویڈن میں ویلکم نہیں کرنا چاہتے یا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ سویڈن کے سٹیزن نہ بنیں۔ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سویڈن میں آئیں، یہاں پہ وہ جاب کریں اور وہ سٹیزن بنیں، لیکن ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو، سفارشات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شادی کر کے سویڈن کی جو ہے وہ نیشنلٹی لیتا ہے تو کیا اس کا ٹائم بھی آپ بڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کمیٹی کی سربراہ ہیں، جو جج ہیں اتوک، یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جب یہ قانون بنے گا تو جن لوگوں نے آلریڈی اپلیکیشن دے دی ہوگی، جن کی پروسیس میں ہوگی، کیا وہ بھی افیکٹ ہوں گے یا جو نئے درخواست دینے والے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی کمیٹی پہ منحصر ہے، جو کمیٹی کی سربراہ ہیں اتوک جو جج ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ جس دن کوئی درخواست دیتا ہے اس دن سے ہم اس کو کاؤنٹ کریں یا جس دن اس کا فیصلہ ہونا اس دن کاؤنٹ کریں۔ اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سارا پروسیجر ابھی اس میں 1 سال لگنا ہے، پھر 1 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، اور اگر بہت جلدی بھی یہ منظور ہوا تو یہ 2026 سے پہلے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور ایکچولی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب اگلے انتخابات میں یہ جائیں تو یہ کچھ لے کے جائیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے اس میں کافی چینج کیے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سویڈن کا معاشرہ ہے، سویڈش نالج ہے، اس چیز کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے ڈنمارک کی بھی مثال دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آلریڈی یہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ سویڈش لینگویج اور کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ایکچولی یہ پیراڈائم شفٹ ہے، جب اقتدار میں آنے سے پہلے جو چاروں پارٹیوں کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا، تیدو ایگریمنٹ، تو یہ آلموسٹ اس کی روشنی میں ہے۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ڈنمارک میں جو سخت گیر دائیں بازو کی حکومت آئی تھی، انہوں نے بڑی سخت قسم کی پالیسی بنائی تھی، تو کیا آپ بالکل اس کے نقشے قدم پر نہیں چل رہے، کیا آپ وہی چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمارا خیال نہیں کہ ہم مکمل طور پر ڈنمارک کی پالیسی کو فالو کریں گے یا ہم اس طرح کا سخت قسم کا یہاں پہ بھی قانون بنانا چاہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایکنالج کیا ڈنمارک کی پالیسیز کو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہاں، بہت سے چیزوں میں جو ان کی پالیسی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے یہاں کے حالات کے مطابق کس طرح سے جو ہے ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت یا ایون ماضی میں سویڈن جو ہے یہاں پہ آنا بہت آسان تھا، سویڈن کا اس طرح سے کہ جیسے سویڈن کو بارڈر ہی نہیں ہے، اور پورے یورپ سے جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کا یہاں پہنچنا، آ کے سیٹل ہونا، رہنا سب آسان تھا۔ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فارنرز
کے خلاف ہیں یا ہم ان کو یہاں پہ آنے نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے اور یہ جو ساری پالیسی ہے یہ جو سویڈن کی سلامتی ہے, یہاں کا جو سوشل سسٹم ہے اس کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل 100% کنونسڈ ہوں کہ جو فارنرز ہیں وہ سویڈن کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں, اور بہت سے میں فارنر سے ملی ہوں, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی کہا جی کہ حکومت جو سٹیزن شپ کے حوالے سے جو تبدیلیاں لا رہی ہیں یہ مطلب بہتر ہے. تب تک لوگ ایک اچھی طرح انٹیگریٹ ہو کے سویڈن کے سٹیزن بنیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن میں جو انٹیگریشن ہے یہ بڑے جو لوگ سویڈن کے شہری بنے وہ سویڈن کے قانون کو سمجھتے ہوں, یہاں کی ثقافت کو سمجھتے ہوں, وہ ذمہ دار ہوں, اور وہ سویڈن کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فکر مند ہے. تو یہ ان کا جو انٹرویو تھا اس کے جو خاص پوائنٹ تھے وہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب جو کمیٹی بنی ہے, جو جج ہیں اتویک, وہ اس کا جائزہ لیں گی اور پھر انہوں نے اپنی سفارشات دینی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سفارشات کیا دیتی ہیں, پھر اس کے بعد کمیٹی کیا سفارشات دیتی ہے, پھر پارلیمنٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس میں کم از کم جو ہے وہ 3-4 سال ضرور لگیں گے جب یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتے رہیں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا, اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کا, لائک کرنے کا. تو اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ.